بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا خاتم النبین. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ٹوڈے our topic is Sir Syed Ahmad Khan and his contribution. The great emancipator of the Indian Muslims, Sir Syed Ahmad Khan was born at Delhi in 1817. 1817 میں دہلی میں پیدا ہوئے. سر سید احمد خان جو مسلمانوں کے گریٹ ایمنسپیٹر تھے، ان کے ہیلپر تھے، تو یعنی کہ مسلمانوں کی مدد کرنے والے جو تھے سب سے زیادہ انہوں نے گریٹ ایمنسپیٹر، گریٹ ہیلپر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. 1817 میں دہلی میں پیدا ہوا. دس از دا پیریڈ وین دا گریٹ مغل امپائر واز کلوز ٹو کمپلیٹ کولیپس. کمپلیٹ کولیپس کہتے ہیں ختم ہونے کے قریب تھی، کولیپسنگ کے قریب تھی، وینش ہونے کے قریب تھی. جو مغل امپائر، مغلیہ سلطنت ختم ہونے کے قریب تھی، یہ وہ والا زمانہ تھا. سر سید فیملی ہیڈ آلریڈی جوائن دا ایسٹ انڈیا کمپنی اینڈ ہیز میٹرنل گرینڈ فادر سروڈ ان ایران اینڈ برما انڈر دا برٹش گورنمنٹ. ان کی فیملی میں ایسٹ انڈیا کمپنی پہلے سے جوائن کر لی، پہلے سے اس کا ممبر بن گئے تھے. ان کے میٹرنل گرینڈ فادر ہیں، یعنی کہ ان کی امی کی طرف سے جو ان کے گرینڈ فادر یعنی کہ نانا ان کے جو ہیں، انہوں نے ایران میں اور برما میں جو برٹش گورنمنٹ کے اندر سرو کیا تھا، کام کیا تھا، جاب کی تھی. سر سید گاٹ انٹرسٹ ان انگلش فرام ہز میٹرنل فیملی. تو ان کی امی کی جو فیملی تھی، امی کے خاندان کی طرف سے انہیں انگلش میں دلچسپی ملی تھی. ایسا اکرام رائٹس for this insight into the affairs of the state and first contact with western learning and civilization. ایس ایم اکرام رائٹس، یہ ایک رائٹر ہے، اس نے یہ لکھا ہے کہ for the insight into the affairs، انسائٹ کہتے ہیں بصیرت کو، آف دا اسٹیٹ کے ریاست کے جو معاملات تھے ان میں بصیرت کے رکھتے تھے. اینڈ فرسٹ کانٹیکٹ ود دا ویسٹرن لرننگ، تو مغرب کی جو تعلیم تھی اس کے ساتھ پہلا کانٹیکٹ جو وہ بھی ان کا ہوا. اینڈ سویلائزیشن، مغرب کی تعلیم اور مغرب کی تہذیب کے ساتھ. ہی واز ان ڈیپتھ ٹو ہز میٹرنل گرینڈ فادر. تو ایک تو ریاستی معاملات میں دلچسپی رکھنے کے لیے، بصیرت رکھنے کے لیے، اور مغرب کے ساتھ تعلقات رکھنے کے لیے، ان کے تعلیم کے سسٹم کو، ان کی تہذیب کو ساتھ ان کانٹیکٹ ہونے کے لیے وہ مقروض تھے اپنے نانا کے، یعنی کہ میٹرنل گرینڈ فادر کے مقروض تھے. ان ڈیپتھ تھے، ان ڈیپتھ کہتے ہیں قرض دار، ان کے قرضے میں تھے. یعنی کہ یہ ان کے نانا کے جو مہربانیاں تھیں جس کی وجہ سے وہ یہ سارا کچھ تھے، انگلش میں انٹرسٹ رکھتے تھے اور یہ مغرب کے ساتھ ان کانٹیکٹ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. ایس ایم اکرام ماڈرن مسلم انڈیا پیج 18، یہ اس نے اپنی اس بک میں لکھا ہے. اس پیج پہ یہ والی لائن لکھی ہے سر سید احمد خان کے بارے میں. سر سید واز ویری ہیلدی بائی برتھ اینڈ ہز گرینڈ فادر ریمارکڈ. بچپن سے ہی وہ صحت مند تھے. ان کے دادا کہا کرتے تھے جیٹ واز بورن ان اور فیملی. جیٹ یا جٹ نہیں کہتے جس کو، جٹ ایک آپ کو پتہ ہے کاسٹ ہے اور سارا کچھ، تو وہ کہتے ہیں ہماری فیملی میں ایک جٹ پیدا ہو گیا ہے، ایک جٹ کہہ لیں، یا آپ سمجھتے ہی ہوں گے جٹ کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا. ویل The death of Sir Syed forced him to join the British as head clerk in 1839. تو ان کی ڈیتھ یعنی کہ ان کے گرینڈ فادر کی ڈیتھ کے نے ان کو فورس کیا، ان کو اس بات کی طرف مجبور کیا کہ انہوں نے برٹش میں ہیڈ کلرک کی ایک جاب کی 1839 میں، برٹش رول میں یا برطانیہ میں. The death of his brother made him serious and energetic to face the neurious of life courageously. ان کے بھائی کی ڈیتھ نے، بھائی کی وفات نے ان کو زندگی کے مشکلات، زندگی کے پریشانیاں، زندگی کے ڈپریشنس کو حوصلے کے ساتھ فیس کرنے کی، حوصلے اور انرجیٹک طریقے سے فیس کرنے کے، ان کا سامنا کرنے کی طرف اس نے، یعنی کہ اس کی جو ان کی ڈیتھ تھی ان کے بھائی کی، وہ اس کی وجہ بنی کہ وہ زندگی کے تمام مسائل اور انرجیٹک وے میں اور کریجسلی ان کو فیس کر سکے. Another event that changed him entirely was the War of Independence in 1857. ایک اور واقعہ جس نے ان کو مکمل طور پر بدل دیا وہ جنگ آزادی تھی 1857 کی. In 1841 he passed examination and became sub judge. 1847 میں انہوں نے سب جج بننے کے جو ایگزامس تھے وہ پاس کیے اور سب جج بن گئے. At the eve of the War of Independence he was performing the duties as sub judge. تو War of Independence جب تھی اس کے ایو پہ، اس ایرا میں، اس موقع پر کیا کر رہے تھے، یہ سب جج کی ڈیوٹیز پرفارم کر رہے تھے بجنور میں، یعنی کہ بجنور میں سب جج تھے اس وقت. He established educational institution and after coming to IIT Aligarh he rejuvenated his aspiration to work for the depressed Muslims of subcontinent. انہوں نے اپنے تعلیمی ادارے قائم کیے جو کہ ہم لاسٹ لیکچر میں ان کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن پڑھ چکے ہیں. اینڈ آفٹر کمنگ ایٹ دا علی گڑھ آنے کے بعد ہی ریجوینیٹڈ ہز ایسپریشن ٹو ورک فار، یعنی کہ ریجوینیٹڈ ہز ایسپائر، وہ اپنی اس ایسپائریشن میں، اس کوشش میں، اس خواہش میں جوان تھے. ان کی یہ جوان آپ کہہ لیں ریجوینیٹڈ ہوتے ہیں نا، ینگ، ایک ایکسائٹیڈ وے میں اس کو ہم لیتے ہیں کہ وہ پرجوش تھے انڈیا کے سب کنٹینٹ برصغیر کے جو ڈپریس مظلوم مسلمان ہیں ان کے لیے کام کرنے کے لیے. وہ ان کی جو جوان، ان کی خواہشات جوان تھی، پرجوش تھے، وہ تیار تھے.
علی گڑھ آنے کے بعد. ہی ڈیووٹیڈ ہز انٹائر لائف فار ہز پرپز ٹو برنگ دا مسلمس کلوز ٹو برٹش. انہیں اپنی ساری زندگی اس بات میں اس کام میں ڈیووٹ کی یعنی کہ گزار دی, وقت کر دی کہ وہ مسلمانوں کے برٹشرز کے قریب لے کے جاتے رہے. ہی ڈائیڈ آن مارچ 27 1898 اینڈ واز بریڈ ان علی گڑھ. ٹھیک ہے, علی گڑھ میں مدفون ہے, تدفین ہے ان کی, اور اس 17 مارچ کو 1898 میں ڈیتھ ہوئی ان کی. ہی سروسز, ان کی خدمات. He took responsibility of the Indian Muslims when they had been thrown in backwardness. جب ان کو پیچھے دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا تھا انڈیا کے مسلمانوں کو, تب انہوں نے ان کی ذمہ داری اٹھائی. ڈپریشن اینڈ ہیوملیشن, ڈپریشن میں اور تذلیل میں ان کو جھونک دیا گیا تھا مسلمانوں کو, تب ان کی ذمہ داری سر سید نے اٹھائی. The British helped them criminal of the war while the Hindus had won the British being anti-Muslim force. برٹش تھے وہ جنگ کے, کون سی جنگ کے بلا, 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس کی, اس کے مجرم قرار پائے, اور ہندوؤں نے برٹشرز کے دل کو جیت لیا اینٹی مسلم ہو کر. یعنی کہ وہ بھی مسلمانوں کے خلاف ہو گئے, وہ بھی انگریزوں کو بھڑکانے لگے کہ ہاں انہوں نے ہی آپ کے خلاف جنگ کی تھی, یہی آپ کے خلاف تھے, ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, ہم بھی پہلے بھی ساتھ تھے, اور ایسے ایسے کر کے. ان سچ انوائرمنٹ سے سید احمد خان گائیڈ ہز کمیونٹی ٹو ریجوائن دا لائف. اب اس طرح کا ڈسپیئر کا, مایوسی کا, بے یقینی کا انوائرمنٹ ماحول تھا, تو سید احمد خان نے اپنی کمیونٹی کو دوبارہ اس بات کی طرف انکریج کیا کہ وہ دوبارہ زندگی میں آئیں, دوبارہ زندگی کو جان کریں. مطلب زندگی کی جب وہ امید ہار چکے تھے, ہر طرف سے مایوس اور بے یقین ہو گئے تھے. ٹو ڈاکٹر قلب عابد نے کہا کہ سر سید احمد خان واز امونگ اے ویری فیو لیڈرز پروڈیوسڈ بائی مسلم انڈیا. سر سید احمد خان ان چند رہنماؤں میں سے, ان چند لیڈرز میں سے ہیں جو مسلم انڈیا کے مسلمانوں نے پروڈیوس کیے, پیدا کیے. who like M.A. Jinnah made a tremendous contribution in guiding the destinies of the Indian Muslim. جنہوں نے مسٹر جناح کی طرح انڈیا کے مسلمانوں کو ان کی منزلیں, ان کی منزل, ڈیسٹنی کہتے ہیں نا منزل کو, ان کی منزل کا تعین کرنے میں, ان کی منزل کی طرف رہنمائی کرنے میں ان کی مدد کی. یعنی کہ کچھ چند لیڈرز انڈین مسلم کے جنہوں نے مسلمانوں کو ان کی منزل کا تعین کرنے میں, ان کی رہنمائی کرنے میں مدد کی, ان چند لیڈر میں سر سید احمد خان بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے, مسٹر جناح کی طرح. ٹرمیڈیس کنٹریبیوشن ہوتا ہے, کنٹریبیوشن کا مطلب ہوتا ہے بہت ساری ان کی خدمات ہیں, بہت سارا ان کا کام ہے, اس میں ٹرمیڈیس ہوتا ہے ڈھیر سارا, بہت سارا. سر سید اینڈ پالیٹکس, سیاست میں سر سید احمد خان. ان دا پولیٹیکل ارینا سر سید احمد خان کاوڈ نیومرس سکسیسز. پولیٹیکل ارینا میں, سیاسی میدان میں بھی انہوں نے بہت سی کامیابی حاصل کی. ہی ایریڈیکیٹڈ مس انڈرسٹینڈنگ بٹوین دا مسلم اینڈ دا برٹش انفیوز ڈیو دا پاسٹ پرٹیکولر انسیڈنٹ. ایریڈیکیٹ کا مطلب ہوتا ہے جڑ سے اکھیڑنا, ختم کر دینا. جو پچھلے پاسٹ پرٹیکولر انسیڈنٹ, جن کے ماضی کے جو مخصوص انسیڈنٹ سے واقعات ہو چکے تھے, کون سا بلا, اس میں سب سے بڑا واقعہ وار آف انڈیپینڈنس کا تھا. ان مخصوص انسیڈنٹس کی وجہ سے, واقعات کی وجہ سے مسلمانوں اور انگریزوں میں جو مس انڈرسٹینڈنگ, بدگمانیاں پیدا ہو گئی تھی, ان کو انہوں نے ایریڈیکیٹ کیا, ختم کر دیا. اویکنگ امنگ دا مسلمس اباؤٹ دا پالیٹکس اپس اینڈ ڈاؤنز اینڈ کو ایگزسٹنس ان دا پیسنس آف ادر نیشنز ان انڈیا واز این ادر کنٹریبیوشن آف سر سید احمد خان. دوسرا ان کی کنٹریبیوشن, دوسری ان کی خدمت یہ تھی کہ انہوں نے انڈیا کے مسلمانوں کو اویکن کیا. اویکن کا مطلب ہوتا ہے بیدار کیا, ان کو اس بات کی آگاہی دی پولیٹیکل اپس اینڈ ڈاؤنس کی, جو سیاست میں اتار چڑھاؤ تھا, اور کو ایگزسٹنس یعنی کہ ساتھ مل کے جو سیاست ہوتی ہے, سیاست میں اتار چڑھاؤ یا سیاست کے پہلوؤں کے بارے میں انہوں نے اویک کیا, مسلمانوں کو بیدار کیا, اور ان کو اویئرنیس دی اباؤٹ پالیٹکس. ہی موٹیویٹڈ دا مسلم ٹو ابزارو دا ماڈرن ایجوکیشن. انہوں نے مسلمانوں کو اس بات کی طرف انکریج کیا کہ ماڈرن ایجوکیشن کو وہ حاصل کریں, ابزارو کریں, برداشت کریں. بیکاز دس واز دا ویری موٹیو آف دا ویسٹرن ایکسپینشن ان دا ورلڈ. کیونکہ ویسٹرن ایکسپینشن کا جو ویسٹ میں, مغرب جو اپنی ایکسپینشن کر رہا ہے, یعنی کہ اپنی وسعت پھیلا رہا ہے نا دنیا میں, یعنی کہ اب جیسے سب کنٹیننٹ کو بھی اپنی کالونی بنا رہی ہے اور وسیع ہو گیا. جو ویسٹرن ایکسپینشن ہے, ان کی جو وسعت ہے, اس کا سول پرپز یہی تھا, موٹیو یہی تھا کہ جو لوگ ہیں ان کی تعلیم حاصل کریں, ان کی ایجوکیشن حاصل کریں, ان کی سویلائزیشن اپنائیں اور برباد ہو جائیں. He visualized the bright future of the Muslim if they engage themselves in the Western learning. تو وہ مسلمانوں کا برائٹ فیوچر, روشن مستقبل ویژولاइज کرتے تھے, تصور کرتے تھے, اگر وہ خود کو مغربی تعلیم میں انگیج کر لیتے, اس کے ساتھ منسلک کر لیتے, وہ حاصل کرتے. اچھا بچوں, میں اس بات کا نا ایک میرا تھوڑا سا علیحدہ سے پوائنٹ آف ویو, آپ اس سے کر سکتے ہیں اختلاف بھی, لیکن میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ مسلمان کو ٹھیک ہے, بے شک ان کو اس وقت کی ضرورت تھی یہ تعلیم حاصل کرنا. کیوں؟ کیونکہ اب مسلمانوں کو انگلش آنی چاہیے تھی, وہ انگریزوں کے ساتھ کمپیٹ کرتے. لیکن میرا
میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے وہ ہے جو اقبال کا پوائنٹ آف ویو ہے. اقبال نے بھی یہی کہا تھا کہ تعلیم جو ہے نا انگریزوں کی جو اب انہوں نے جب سے شروع کی ہے نا تو اس تعلیم نے ان کو برباد کر. ابھی آپ دیکھ لیں پاکستان انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے, ہمیں یہ حاصل بھی ہو گیا ان دا نیم آف اسلام, اس کا آئیڈیالوجی بھی اسلام ہے, آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں, اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے. لیکن انٹل ابھی تک اس میں جو برائیاں ہیں, خاتمے اور سب کچھ ابھی پستی کی طرف ہی جا رہا ہے نا بجائے ڈیولپمنٹ کے. تو اس کی وجہ صرف یہ ماڈرن ایجوکیشن سسٹم ہے, دا چیپسٹ ایجوکیشن سسٹم ہے وچ وی اڈاپٹیڈ فرام دا ویسٹ. اس کو ابھی تک جب ہم اپنا ایجوکیشن سسٹم لانچ نہیں کرتے تب تک ہم ترقی نہیں کر سکتے. یہ ہماری پستی کی, ہماری تذلیل کی, ضلالت کی سب سے بڑی وجہ ہے. میں نا آپ کو اقبال کا میں نے حوالہ دیا تو میں آپ کو اقبال کا اس میں شعر سنا دیتی ہوں, آپ کو سمجھ آ جائے گی. وہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کو خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اس کو موڑ. یعنی کہ اس کی خودی کو, جو اس کی سیلف رسپیکٹ ہے نا مسلمان کی, ایک مطلب وہ مسلمان ہے, اس کی ڈگنیٹی اتنی ہے, جب وہ خود کو پہچان لے تو اس کے آگے دنیا کی کوئی طاقت روک ہی نہیں سکتی. تو اس کو جو مسلمان کی سیلف رسپیکٹ, اس کی خودی, اس کو تعلیم کے تیزاب میں ڈال دو. ان کو اس کو تعلیم ایسی پڑھاؤ کہ وہ کہ نہیں جی اسلام تو کس کو کہتے ہی کچھ نہیں, اور اسلام تو بڑا پیسفل ہے, اور یہ وہ تو دشمن جو مطلب اللہ رسول کے دشمن پھرتے رہیں ایسے ہی ان کو آپ کچھ بھی نہ کہیں. تو اس کا مطلب تعلیم آپ کو ایسی دی جائے گی نا کہ آپ کو جو اسلام کی ریئل سول ہے, اصل اسلام کی جو ریئل اس کی سینس ہے, اس سے آپ کو محروم کر دے گی وہ تعلیم. ٹھیک ہے, جب تعلیم کے تیزاب میں آپ کی خود ہی ڈل گئی تو جدھر چاہے اس کو پھر موڑ لو. پھر آپ کو یہ کہہ دو کہ آپ اور وہ ایک ہی ہیں, کوئی تفریق نہیں ہے اسلام میں, آپ سارے ایک جیسے ہیں, تو آپ ان کے غلام بنے رہو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ ساری باتیں اوکے. ویسے مجھے اس سے بہت اختلاف ہے ماڈرن ایجوکیشن سسٹم سے, اور میرا اختلاف غلط نہیں ہے. میں نے آپ کو اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا بالکل ان کے بیس پہ, میں نے آپ کو ان کا شعر بھی سنا دیا, اور بھی بہت سی باتیں. اگر آپ اقبال کو کچھ جانتے ہیں یا پڑھنا چاہتے ہیں یا شوق رکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اقبال کے کیا کیا کہتا ہے. اقبال نے یورپ کے وہ فلاز, وہ فالٹ پوائنٹ اور وہ رانگ پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں, وہ اقبال نے مینشن کیا نا جو کوئی بندہ نہیں کر سکا. اقبال کی پوئٹری میں ایسی ایسی باتیں ہیں کہ بندہ وہ پڑھ کے نا کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے. ہم اس کو نہیں ڈسکس کرتے, ہم اپنا لیکچر ہی پڑھتے ہیں. علی گڑھ موومنٹ کہ سر سید احمد خان, صرف ان کا یہ فوکس تھا اس وقت کہ مسلمان ابھی کے لیے ابھی وقت کی ضرورت ہے, نہ کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ ان کے غلام بن جائیں, یہ آ گئی. لیکن ہوا تو الٹا کام جو اب تک چل رہا ہے, ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں اس کو, ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم کو. سر سید وون دا برٹش کانفیڈنس اینڈ کارڈیل ریلیشن شپ بائی سیونگ دیئر لائفس ڈیورنگ دا وار آف انڈیپینڈنس. وار آف انڈیپینڈنس میں انہوں نے برٹشرز کی لائف کو سیو کر کے, ان کی زندگیوں کی حفاظت کر کے, ان کے کارڈیل ریلیشن شپ یعنی کہ ان سے دوستانہ تعلقات, ان کو کانفیڈنس جیت لیا, ان کا یقین اور ان کا کانفیڈنس اعتماد وہ حاصل کر لیا. ہی یوٹیلائزڈ دس ریلیشن شپ فار دا بیٹرمنٹ آف دا مسلم. انہوں نے اپنے ان تعلقات کو, ان ریلیشن شپ کو مسلمانوں کی بہتری کے لیے استعمال کیا. اٹ واز اے سٹل سچویشن بیکاز دا گورنمنٹ ہیڈ پٹ دا وار کرائمس آن دا مسلم شولڈرز اینڈ ازالٹڈ دیئر ایوری اسپیکٹ آف لائف. یہ اس لیے تھا کہ سٹل سچویشن تھی, بہت زیادہ خراب صورتحال تھی, کیونکہ جو برٹشرز تھے, جو ان رول تھے, وہ سارا کا سارا جو سارا کا سارا برڈن ہے نا, سارا کا سارا جرم مسلمانوں کے کندھوں پر تھوپ رہے تھے, مسلمانوں کے کندھوں پر شفٹ کر رہے تھے کہ وار انڈیپینڈنس میں سارا ان کا قصور ہے. یہ بات ہم 500 دفعہ پڑھ چکے ہیں پہلے بھی, اور آگے بھی ہم پڑھتے رہیں گے, کیونکہ مین بات یہ ہے اس میں. اور سارے مسلمانوں کو قصوروار ٹھہرا رہے تھے, ان کو کریمنل کہہ رہے تھے. ازالٹڈ دیئر ایوری اسپیکٹ آف لائف, اور زندگی کے ہر پہلو میں ان کو ہراس کر رہے تھے. دیز ایونٹس ور آ ٹراما فار دا مسلمس. مسلمانوں کے لیے یہ ظاہر ایک ٹراما کی سچویشن تھی, ایک ٹریجڈی کی سچویشن تھی ان کے لیے. دا میتھڈس یوز بائی دیم شوک دا سویلائزڈ ورلڈ. جو میتھڈس انہوں نے یوز کیے تھے, مینس انگریزوں نے مسلمانوں کو آزاد کرنے کے لیے, ان کو ہراساں کرنے کے لیے, ان کو تیز کرنے کے لیے, ان کو کریمنل بنانے کے لیے, وہ والے میتھڈ ایسے کہ شوک دا سویلائزڈ ورلڈ. سویلائزڈ ورلڈ کہتے ہیں ایک تہذیبی دنیا کو اس نے حیران کر دیا تھا. مطلب وہ ایسے میتھڈ تھے, ایسے سلوک تھے جو انسان جانوروں کے ساتھ بھی, حیوانوں کے ساتھ بھی روا نہیں رکھ سکتا. اس وقت انگریزوں نے وہ سلوک مسلمانوں کے ساتھ کیا. دا ڈیسٹیٹیشن, ویسے انگریز اب بھی مسلمانوں کے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہیں, برما میں, فلسطین میں, اور ہر جگہ یہی ہو رہا ہے, ویسٹ ہی کر رہا ہے نا. خیر, دا ڈیٹیسٹیشن آف دہلی ایز اے سینٹر آف مسلم کلچر واز ہورینڈس. بہادر شاہ ظفر واز ایگزائلڈ ٹو رنگون.
مینس مسلمانوں کے لیے صورتحال اتنی خراب تھی کہ دا ڈیٹیسٹیشن آف دہلی ایز اے سینٹر، مسلمانوں کا جو مرکز تھا دہلی، اس کو ڈیٹیسٹ یعنی کہ اس کی قدر و قیمت کو گھٹایا جا رہا تھا، مسلمانوں کے کلچر کا جو سینٹر تھا، ہورینڈس کیا کہتے ہیں کہ ٹوٹلی ان ڈیفیکلٹ سچویشن، ہاریبل سچویشن جو ہوتی ہے، ان کی خوفناک حد تک مسلمانوں کا کلچرل جو سینٹرل کا پوائنٹ تھا دہلی، اس کو کم کیا جا رہا تھا، اس کی جو آپ کہہ لیں کہ مسلمانوں کے لیے اس کی وقت کم کی جا رہی تھی۔ بہادر شاہ ظفر کو بھی آپ کو پتہ ہے کہ رنگون میں قید کر کے پھانسی دے گی، ان کو بھی رنگون میں قید کر دیا گیا، یہ آخری مغل بادشاہ تھے نا۔ تو لیفٹیننٹ ہانٹسن شوٹ 3 مغل پرنسز، 3 مغل شہزادوں کو لیفٹیننٹ ہانٹسن نے شوٹ کر دیا، ان کو قتل کر دیا، اینڈ لیٹر 24 پرنسز وار ٹرائیڈ اینڈ ایگزیکیوٹڈ، ان کو ٹرائیڈ یعنی کہ کورٹ میں لے جایا گیا، ان کی پیشیاں بگتائی گئی، ان کو ایگزیکیوٹڈ بعد میں پھر ان کو بھی قتل کر دیا گیا، پھانسی ہو گئی۔ A vast ocean of blood there was، خون کا ایک بڑا سمندر تھا وہاں۔ Some Muslims were shot dead and their dead bodies were thrown into the river Jamuna، کچھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا، ان کی جو ڈیڈ باڈیز تھی ان کو ریور جمنا میں، جملہ کے دریا میں پھینک دیا گیا۔ All Muslims were ousted from land، سب کو ان کی زمینوں سے محروم کر دیا گیا، پراپرٹی سے، امپلائمنٹ سے، جاب سے محروم کر دیا گیا۔ That made them third class citizen of India، جنہوں نے ان کو انڈیا کے تیسرے درجے کے تھرڈ کلاس سٹیزن بنا دیا۔ دس کریٹڈ ریونجفل سینٹیمنٹس، اس صورتحال نے، اس سچویشن نے ریونجفل سینٹیمنٹس یعنی کہ انتقام لینے والی حالت کو کریٹ کر دیا، انتقام دہ سچویشن بنا دی، کریٹ کر دی۔ امنگ دا مسلم ہو ڈیٹیسٹڈ برٹش، مسلمانوں کے درمیان انتقام والی کیفیت، انتقام والے احساسات پیدا کر دیے وہ ان مسلمانوں کے درمیان جنہوں نے برٹش کو ڈیٹیسٹ کیا تھا۔ دے کلچر اینڈ سویلائزیشن، یعنی کہ انہوں نے برٹش کی تہذیب کو، ان کے کلچر سویلائزیشن کو گھٹایا تھا، اس کو ہیوملیٹ کیا تھا، ڈیٹیسٹ کیا تھا، تو اب وہی سلوک ان کے ساتھ ہو رہا تھا، مسلمانوں کے ساتھ۔ Sir Syed was of the view that British were a civilized, educated, wise and disciplined nation۔ سر سید کا یہ خیال تھا کہ برٹشرز جو ہیں تہذیب یافتہ، پڑھی لکھی اور سیانی قوم ہے، جو کہ بالکل جھوٹ ہے۔ And occupied India with the new war strategy and munition that could not be matched by the locals and particularly by the Muslim۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ ان کی جو ٹیکنیکس ہیں انڈیا کو آکوپائی کرنے کی، جو انڈیا پہ انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے، اسٹریٹجیز ہیں ان کی، جو وار اسٹریٹجی ہے وہ لوکیلٹی ہے، جو لوکل پیپل ہیں ان کی بالکل بھی ایسی نہیں ہے، ان سے میچ نہیں کر سکتی، بے مثال ہے ان کی وار اسٹریٹجی، ان کی ٹیکنیکس، اور خاص طور پہ مسلمانوں سے۔ Therefore, at the junction, the Muslims should mold themselves according to the pace of time to avoid more disaster۔ تو وقت کی ضرورت ہے مسلمانوں کو according to the pace of time، وقت کے تقاضے کے مطابق خود کو مولڈ کرنا ہے، بدلنا ہے، تاکہ وہ اور نقصانات سے اور مسائل سے اور ڈیزاسٹر سچویشن سے بچ سکیں۔ سر سید پبلشڈ لوئل آف انڈیا اینڈ رسالتس، مطلب یہ جو ان کی رائٹنگز نے ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی پڑھی تھی، وہی بتائی جا رہی ہیں کہ یہ جو انہوں نے رائٹنگز لکھی، انہوں نے پبلش کروائی ہے بکس، دا نیشن ٹو ریڈریس دیئر گریوینس، انہوں نے اپنے نیشن کو، جو ان کی نیشن تھی مسلمان، ان کو انہوں نے ایڈریس کیا، ان کو خطاب کر کے ان کو ریڈریس دا گریوینس، جو ان کی گریوینس تھی، جو ان کی آپ کہہ لیں کہ موجودہ سچویشن تھی، مشکلات تھی جو ان کو ریڈریس کیا، یعنی کہ ان کا ازالہ کیا، ان کو طریقہ بتایا کہ آپ ان کا ازالہ کیسے کر سکتے ہیں۔ ریڈریس کا مطلب ہوتا ہے کمپنسیشن، ازالہ کرنا۔ In 1885, the Indian National Congress was founded, but Sir Syed Ahmad Khan warned the Muslims from the sinister aspiration of the Hindus۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس بنی، سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو تنبیہ کی، ان کو وارن کیا کہ وہ اس کو نہ جوائن کریں، کیونکہ ہندو وہاں مکار ہندو تھے، ان کی چلاکیوں کے آگے وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے مسلمانوں کو اس سے منع کیا۔ Another factor was that he intended the Muslims to abstain from the politics that could result in friction with the ruling nation۔ ایک اور وجہ بھی تھی کہ وہ مسلمانوں کو پولیٹکس سے اس لیے دور رکھنا چاہتے تھے کہ وہ پولیٹکس سے دور رہیں، تاکہ ان کی جو رولنگ پارٹی ہے، اگر وہ پولیٹکس میں جائیں گے، ظاہر ہے جو برٹشرز ہیں، جو رولنگ پارٹی تھی، اس کے اپوزیشن میں ان کو آنا پڑے گا، خلاف آنا پڑے گا، تو یہ کہتے تھے پولیٹکس میں یہ نہ جائیں، ان کے خلاف نہ ہوں، تاکہ ان کے آپس کے جو ریلیشن ہے وہ بیٹر ہو سکیں۔ اردو ہندی کنٹروورسی انڈر گریو ایز کامن لینگویج آف آل the Indians regardless of origin or religion، but in 1867 the Banarsi Hindus started complaints to replace Urdu by Hindi۔ وہ کہتے ہیں اردو پہلے گریو کر رہی تھی کہ کامن لینگویج سے، عام زبان چل رہی تھی انڈین کے مسلمانوں کی، نہ تو کوئی ریلیجن سے اس کا تعلق تھا، نہ اوریجن سے، یعنی کہ بغیر کسی مذہب کے، بغیر کسی اور چیز کے اردو چل رہی تھی برصغیر میں۔ لیکن 1867 میں 67 میں بنارسی ہندو جو تھے انہوں نے کمپلین کی کہ یہ اردو کی جگہ ہندی کو آفیشیل لینگویج کر دیا جائے اور یہ زبان جہاں آئے۔ آپ کو پتہ ہے اردو ہندی کنٹروورسی ہم نے پہلے بھی پڑھی ہوئی ہے۔
ٹو گین دا آبجیکٹیوز دے ڈکلیئر نیومرس آرگنائزیشن. اپنا یہ پرپز یہ مقصد اچیو کرنے کے لیے گین کرنے کے لیے انہوں نے بہت سی آرگنائزیشنز بنائی, تنظیم بنائی, تنظیمیں انہوں نے قائم کی, وچ ڈسکریج سر سید احمد خان who said to Shakespeare that since knew both the nations could not live together. تو جس چیز نے سر سید احمد خان کی حوصلہ شکنی کی اور انہوں نے شیکسپیئر سے یہ بات کی کہ یہ دو قومیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل بھی رہ نہیں سکتی. لیٹر دا فالوورز آف سر سید احمد خان ٹرائیڈ دیئر لیول بیسٹ ٹو سیو اردو لینگویج. بعد میں سر سید احمد خان کے جو فالوورز تھے, ان کے پیروکار تھے, انہوں نے اردو زبان کی سیو کرنے کی, اس کی حفاظت کی بہت زیادہ کوشش کی. دا بیسٹ انہوں نے اپنے جتنی کر سکتے تھے اتنی انہوں نے کوشش کی. وقار نہیں, محسن الملک واز دا آؤٹ اسٹینڈنگ پرسن ہو آرگنائز دا مسلم ان ڈیفینس آف اردو. یہ وہ ایک شخصیت تھی جنہوں نے اردو کو, مسلمانوں کو اردو کا ڈیفینس کرنے کے لیے, اس کا دفاع کرنے کے لیے آرگنائز کیا. Muslims as a nation. Sir Sayyid used the word nation for Muslims. Some writers criticize that he declared Hindus and Muslims are one nation. سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے ایک قوم کا لفظ استعمال کیا. بہت سے رائٹرز نے ان کو کریٹیسائز کیا, تنقید کی کہ مسلمان اور ہندوؤں کو وہ ایک قوم مانتے ہیں. بٹ ایز اے میٹر آف فیکٹ, لیکن حقیقت یہ تھی, حقیقی مسئلہ یہ تھا, ہی ایڈوکیٹڈ دا ہندو مسلم یونٹی دیٹ مین دا ورکنگ ریلیشن شپ بٹوین دا ٹو نیشنز ایز ون. ہی سیڈ کہ یہ جو ان کا مسئلہ تھا وہ ایڈوکیٹ کر رہے تھے, وہ وکالت کر رہے تھے ہندو مسلم اتحاد کی, کہ جس کا مطلب یہ تھا کہ ورکنگ ریلیشن شپ, ان کے کام کرنے کے جو ریلیشن شپ ہیں اچھی طرح ان کے قائم. ظاہر اگر کوئی ان میں یونٹی ہوگی تو ان کے ورکنگ ریلیشن شپ اچھے ہوں گے دونوں قوموں کے درمیان. ایک بار انہوں نے کہا ہندوز اینڈ مسلم شوڈ ٹرائی ٹو بی آف ون مائنڈ ان میٹرز وچ افیکٹڈ دیئر پروگریس. ہندو اور مسلمانوں کو ان کاموں میں جو ان کی ترقی کا باعث بنتے ہیں, جو دونوں کے لیے آپ کہہ لیں پراسپیرس ہیں یا دونوں کی ترقی کا باعث بنتے ہیں, ان معاملات میں, ان میٹرز میں ان کو ایک ذہن کے ساتھ کام کرنا چاہیے, یعنی کہ ایک ہو کے کام کرنا چاہیے. ہی فیورڈ سیپریٹ الیکٹوریٹ فار دا مسلم ان 1883. 1883 میں مسلمانوں کے سیپریٹ الیکٹوریٹ کی انہوں نے فیورزم کی, سینگ دیٹ دا میجورٹی وڈ اوور رائڈ دا انٹرسٹ آف دا مائنورٹی. یہ بات کہتے ہوئے کہ میجورٹی مائنورٹی کے انٹرسٹ کو, ان کے رائٹس کو اوور رائڈ کر رہی ہے, یعنی کہ ان کے حقوق کو سلب کر رہی ہے میجورٹی. اس لیے انہوں نے کہا کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کی, سیپریٹ الیکشن سسٹم کی ضرورت ہے. یونائٹڈ انڈین پیٹریوٹکس ایسوسیشن. پیٹریوٹک کہتے ہیں, پیٹریاٹ آپ کو پتہ ہے نا, محب وطن کو کہتے ہیں. تو انڈیا کے سے محبت جو کرنے والے تھے وہ انڈیا کو یونائٹڈ دیکھنا چاہتے تھے, اکٹھا دیکھنا چاہتے تھے. تو وہ انہوں نے اپنی ایسوسیشنز, اپنی آپ کے لیے آرگنائزیشنز اس وقت لانچ کی. In 1888 he set up the Patriotic Association to meet the propaganda of the Congress. کانگریس کے پروپیگنڈا کو میٹ کرنے کے لیے, اس کا سامنا کرنے کے لیے انہوں نے, سر سید احمد خان نے یہ کی تھی لانچ, پیٹریوٹک ایسوسیشن جو تھی. 1888 میں انہوں نے یہ ایسوسیشن سیٹ اپ کی, لانچ کی. مسلمس اینڈ ہندوز جوائن دا ایسوسیشن. دونوں نے اس ایسوسیشن کو جوائن کیا. اٹ ایڈوکیٹڈ دا مسلمس ایموشن. تو یہ ایسوسیشن جو ہے مسلمانوں کی ایموشنز کی, ان کے احساسات کی ترجمانی کرتی تھی, نمائندگی کرتی تھی, وکالت کرتی تھی. ڈیفینس ایسوسیشن 1893 میں. اچھا بچوں, یہ میں جو ایسوسیشنز ہیں نا, یہ آپ کے علیحدہ سے شارٹ کوشچن آ سکتا ہے کہ آپ سے ایسے پوچھا جائے گا کہ سر سید احمد خان کی جو سروسز ہیں مسلمانوں کے لیے, اس میں کیا انہوں نے کوئی ایسوسیشن یا آرگنائزیشنز فارم کی. تو اب ہم نے یہ ایسوسیشن پڑھی اور یہ دوسری پڑھ رہے ہیں ایسوسیشنز, آپ نے ان کو کوٹ کرنا ہے. تو آپ نے لکھنا اس طرح کویسچن جتنے مارکس ہوں گے, مطلب آپ نے مارکس کو دیکھنا ہے. اگر تو آپ سے آپ کے آئی 2 مارکس کا, تو آپ نے صرف بتانا ہے کہ جی انہوں نے ایسوسیشنز فارم کی اور ایسوسیشنز کے اپنے نام بتا دینے ہیں. اگر آپ کو پتہ ہے کہ کویسچن کی نیچر بتا رہی ہے, مارکس زیادہ لانگ کویسچن ہے, تو آپ نے ڈیفینیٹلی ان کو بتانا ہے کہ یہ ایسوسیشن کب فارم کی, کون سی ڈیٹ کو, یہ اس کا جو ایئر ان کے فارمیشن کا یہ یاد رکھنا ہے, اور جو ان کا پرپس تھا یہ بھی آپ نے بتانا ہے کہ کس پرپس کے لیے ایسوسیشن فارم کی گئی. اب دسمبر 1893 میں سر سید احمد خان نے ڈیفینس ایسوسیشن فارم کی. اس کا کیا پرپس تھا؟ ٹو پروٹیکٹ دا پولیٹیکل, ریلیجیس اینڈ سوشل رائٹس آف دا مسلم. مسلمانوں کے سیاسی, سماجی اور مذہبی حقوق کی حفاظت کرنا. سر سید واز گریٹ بیکاز ہی کنٹریبیوٹیڈ گریٹلی ٹو دا مسلم اسٹرگل فار آئیڈینٹی. مسلمانوں کی شناخت کے لیے, مسلمانوں کی آئیڈینٹی کے لیے, ان کی آئیڈیالوجی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ گریٹلی انہوں نے اسٹرگل کی, بہت زیادہ کوششیں کی. آٹو وون بسمارک سرو دا جرمن نیشن. یہ جرمن نیشن کا آپ کہہ لیں ہیرو ہے, جیسے ہمارے ہیرو ہے نا ایم اے جناح پاکستان نیشن کے, ان کا جو ہیرو ہے وہ یہ ہے. ود دا ہیلپ آف آور گورنمنٹ سورس بٹ سر سید ڈڈ دا سیم وداؤٹ آل دیس. تو کہہ رہے ہیں کہ اس ہیرو نے اپنی جرمن نیشن کی جو مدد کی گورنمنٹ سپورٹ کے ساتھ کی, لیکن سر سید احمد خان نے وہی مدد کی اپنی نیشن کی وداؤٹ گورنمنٹ سپورٹ کی. ویسے میں اس بات سے اگری نہیں کرتی, گورنمنٹ کی سپورٹ تو تھی نا ان کے ساتھ, ہم نے اوپر پڑھا کہ وہی انگریزوں کے انہوں نے کانفیڈنس وون کیا, ان کا جو کارڈیل ریلیشن شپ ہے ان کے ساتھ وون کیے, تو ظاہری بات ہے اس کی ان کی سپورٹ تو تھی نا ان کو.
To Khalid bin Said, many tributes have been paid to Sir Sayyid, particularly by modern education. Muslims are being daring enough to put forward such views in the age which was by no means liberal or tolerant. کہ خالد بن سعید نے یہ کہا، اس کا یہ قول ہے کہ سر سید احمد خان کو مینی ٹریبیوٹ بہت سے اسلامی عقیدت ہیں، کس بات پر کہ انہوں نے مسلمانوں کو ماڈرن ایجوکیشن کی طرف، پرٹیکولرلی مسلمانوں کو ایجوکیشن کی طرف، خاص طور پر ماڈرن ایجوکیشن کی طرف انہوں نے مسلمانوں کو آپ کے لیڈ کیا، ان کو گائیڈنس پرووائڈ کی. فار بینگ ڈیئرنگ انف. ڈیئرنگ کہتے ہیں کہ اتنے جرت مند، اتنے وہ باہمت ہو سکے کہ وہ ان کے ویوز، اپنے ویوز کو آگے لا سکے. مین ماڈرن ایجوکیشن کر کے، ماڈرن ایجوکیشن کو اس وقت پتہ ایک لعنت، ایک کبیرہ گناہ سمجھا جاتا تھا انگلش بولنے کو اس وقت. تو اس وقت میں سید احمد خان نے اپنا ویو انٹروڈیوس کروایا، مسلمانوں کو ڈیئرنگ کیا، ان کو اتنا آپ کہہ لیں کہ جرت مند، اتنا بے خوف بنایا کہ وہ کیا کریں، بائی نو مینز لبرل اور ٹالرنٹ، کہ وہ اس کو لبرلزم یا وہ قابل قبول نہیں تھی نا اس وقت جو ایجوکیشن، اس کو انہوں نے اپنی علی گڑھ موومنٹ اور ڈفرینٹ ایسوسیشنس کے ذریعے اس کی امپورٹنس مسلمانوں کے بتائی، ان کو قبول کروایا، اور مسلمانوں نے وہی ایجوکیشن حاصل کی، اور انہی کے بنے ہوئے جو ادارے انہوں نے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا قائم کیے ہیں، انہی انسٹیٹیوشن سے پڑھ کے بچے بعد میں ہمارا وہی بچے بڑے ہو کے ایم اے جناب بنے. اور اس طرح بعد میں انہوں نے جو اپنی پولیٹیکل پارٹی 1906 میں آئی تھنک فارم ہوئی مسلمانوں کی آل انڈیا مسلم لیگ، اور اس کو 1913 میں قائد اعظم نے جوائن کیا، اسی کے سربراہی میں ہم نے سیپریٹ اسٹیٹ حاصل کر لی. ٹھیک ہے بچوں، یہ ہمارا لیکچر تھا آج کا. اپنا خیال رکھیے گا بہت سارا. اللہ حافظ.